أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق اللہ العظیم. سورہ الکاف آیت نمبر 58 اور 59 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب درگزر کرنے والا اور بڑا رحیم ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ انسانوں کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، مگر ان کے لیے وعدے کا یہ وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہیں پائیں. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں تو تمہارے سامنے موجود ہیں جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ انسان کے لیے بڑا درگزر کرنے والا ہے، بڑا رحمت کرنے والا ہے. انسان سرکشی کی انتہا پہ پہنچ جائے، لیکن اگر زندگی کے کسی لمحے اسے یہ خیال ہے کہ میں تو اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال چکا ہوں، اور وہ اللہ کی طرف پلٹ ہے، اللہ کا فرمانبردار بندہ بن جائے، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے، اللہ اس پر رحم کرنے والا ہے. آئیے ہم بھی سوچیں کہ ہم کہیں اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں تو نہیں ڈال سکے، اپنی اللہ کی نافرمانیوں کی انتہا تک تو نہیں پہنچے. بحیثیت قوم ہم دیکھیں، بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام قائم ہوگا. آج 75 سال ہو گئے ہیں تو اب تک ہم اپنے اس وعدے کو وفا نہیں کر سکے، اللہ کی ناشکری کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں. اور ہمارے ملک کا حال دیکھیں کہ معاشی طور پر کتنا پستی کا شکار ہے. مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہی ہے، بجلی کے بل ادا کرنے سے قاصر ہے، پیٹرول ڈلوانے سے قاصر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اس ناشکری کی سزا ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا نہیں کر سکے، اور اب تک وفا کرنے کے لیے کوشاں بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے. اللہ تو ہر وقت اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان اللہ کے دربار میں آ کر اس سے معافی تو طلب کرے، اس سے رحم تو طلب کرے. اگر نہیں کرے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. اللہ فرماتا ہے کہ ان ہلاک شدہ بستیوں کو دیکھو، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط کو دیکھو کہ ہم نے انہیں اس انداز سے ان کی نافرمانی کے سبب ہلاک کر کے رکھ دیا ہے. آج بھی اگر کوئی قوم، اگر کوئی فرد اللہ کی نافرمانی کی انتہا پر پہنچے گا تو اللہ اسے بھی اپنی گرفت میں لے لے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.